کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ اسلام کی جو یادیں ہیں ان کو قائم رکھا جائے۔ کچھ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک موومنٹ چلایا ہے کہ اسلام کی جو یادیں ہیں ان کو قائم نہ رکھا جائے بلکہ ان کو مٹایا جائے۔ لیکن مسلک اعلیٰ حضرت جس کا آج اہل سنت والجماعت نعرہ لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ کس نے ان کو یہ نعرہ دیا۔ اگر آپ اس کو ڈھونڈنے جائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ دینے والا کون ہے تو اس کا پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن ہاں، اگر آپ دل سے پوچھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ دل میں کسی نے ڈال دیا، اور پہلے دل نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا۔ اور ایک دل کی بات نہیں ہے، ہندوستان میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے اور ہندوستان و پاکستان کے باہر تمام اہل سنت والجماعت کے دلوں کی آواز یہی ہے، سب کے دلوں میں یہ نعرہ جو ہے پہلے لگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز ہے یا کوئی نیا مذہب ہے؟ کوئی انوویٹڈ ریلیجن ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے نام سے، اپنے ٹائٹل سے جو ہے جس کو انوویٹ کیا اور جس کو اعلیٰ حضرت نے ایجاد کیا؟ تو آپ جب قرآن کی اور حدیث کی اسٹڈی کریں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کوئی انوویٹڈ ریلیجن نہیں ہے۔ It is not any innovated religion in the name of اعلیٰ حضرت, but it is the other name of مسلک اہل سنت۔ یہ مسلک اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ دوسرا نام ہے۔ اور مسلک اہل سنت والجماعت کے جتنے بلیوز ہیں اور جتنی پریکٹسز ہیں وہ سب کے سب جو ہے ویریفائیڈ ہیں۔ قرآن عظیم نے ان کو ویریفائی کیا ہے، حدیث نے ویریفائی کیا ہے، اور ہمارے سارے پریکٹسز جو ہے وہ آج سے نہیں، آج جو ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں، یا آپ اور آگے چلے جائیے 150-200 برس پہلے، کہ اس زمانے سے جو ہے کچھ جو ہے الگ الگ وہ لوگوں نے جو ہے ٹائٹل رکھ دیے، کوئی بریلوی کہلانے لگا، کوئی دیوبندی کہلانے لگا، لیکن جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور جس کو بریلوی تانے کے طور پر اور مذاق کے طور پر جن کو دوسرے لوگ جو ہے بریلوی کہتے ہیں، ان کے پریکٹسز وہ ہیں جو قرآن کریم نے جو ہے جس کی تصدیق جو ہے اس وقت اتاری جب وقت نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا۔ قرآن کریم جو ہے ہم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے، مجھ سے ہمارے فاروق بھائی نے کہا کہ
چونکہ یہ مہینہ جو ہے انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے سرکار ابد قرار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، جس مہینے میں سرکار تشریف لائے۔ ان کی میلاد کا مہینہ ہے، تو آپ جو ہے کچھ اس کے اوپر بول دیجئے۔ تو میں نے جو ہے آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھی ہے جس میں جمعہ کا دن ہے، جس میں جمعہ کا ذکر ہے، اور قرآن نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر سے مراد جو ہے وہ خطبہ ہے۔ اللہ کے ذکر کو یعنی جو امام خطبہ پڑھے اس خطبے کو سننے کے لیے چل پڑو اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے بزنس سے، اپنی دکانوں سے چل پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی بزنس کو، خرید و فروخت کو اور سارے معاملات کو، دنیا کے معاملات کو چھوڑ دو اور خطبے کے لیے چل پڑو۔ تو یہ جو ہے تھوڑی دیر کو آپ جو ہے آپ مجھے اپنا اٹینشن دیجئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو ہے یہ جمعہ کے دن کی خصوصیت رکھی کہ جب جمعہ کے دن جو ہے وہ اذان دی جائے، تو اس خصوصیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسپیشلی جس دن کو اللہ نے مینشن کیا ہے، اللہ کے یہاں جو ہے اس کی بڑی عظمت ہے۔ بے شک جمعہ کا دن جو ہے بڑی عظمت والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسپیشلی مینشن کیا اور اس کی اذان کو مینشن کیا، اس کی نماز کو مینشن کیا۔ تو جمعہ کی اذان ہر اذان جو ہے وہ بڑی برکت والی ہے، اور ہر اذان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو ہے بہت ہی امپورٹنس والی ہے۔ لیکن جمعہ کی اذان کی جو ہے کچھ خاص بات ہے، اور ہر نماز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن جمعہ کی نماز کی جو ہے وہ کچھ خاص بات ہے۔ بے شک یہ سب کچھ صحیح اپنی جگہ پر ہے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن حضرت نبی آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، اور یہی جمعہ کا دن جو ہے وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے جو ہے قیامت کی تیاری میں اور پریپریشن میں جو ہے سور پھونکا جائے گا، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جب قیامت قائم ہوگی، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا، اور لوگ جن کے نصیب میں جو ہے جنت ہے وہ اپنے اپنے منزلوں کو جو ہے جائیں گے اسی جمعہ کے دن۔ تو اب ہم کو جو ہے اب ہم کو جو ہے یہ کہیں سے جو ہے سند دینے کی ضرورت ہے؟ ہم کو پتہ لگ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اپنے بندوں کے دن خاص رکھے ہیں، اور ان خاص دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ مقرر فرما دیا ہے، اور ان دنوں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یاد قائم کر دی ہے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ عید کا دن ہے، اس لیے کہ آدم کی پیدائش اسی دن ہوئی۔ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہول مین کائنڈ کے فادر ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ اسی دن دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے لیے جمعہ کا دن جو ہے وہ اس وجہ سے بھی جو ہے برکت والا ہے کہ اسی دن جو ہے ہمارے باپ حضرت آدم جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلک اہل سنت جو ہے وہ قرآن سے جو ہے ویریفائیڈ ہے۔ ہم جو برتھ ڈے مناتے ہیں وہ بھی جو ہے قرآن سے اس کی سند ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کی دنیا میں رہنے کی جو ہے خوشی مناتے ہیں اس کی بھی سند قرآن میں ہے، اور جو ہم بزرگوں کا عرس مناتے ہیں اس کی بھی سند قرآن شریف میں۔ اور حضرت یہ جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے ہمارے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کی یاد ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ سبحان اللہ
یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے قرآن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت جو ہے وہ ایسی اتاری ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر اترتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی آیت ہے اور وہ کس دن اتری ہے، اور ہم نے اس دن کو جو ہے بے شک جو ہے عید کا دن قرار دے لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آیت میرے سرکار پر اتری جس دن جو ہے حج الوداع تھا اور آخری حج، حضور نے اپنی عمر شریف کا آخری حج فرمایا تھا۔ آپ اپنی جو ہے سواری پر جو ہے سوار تھے اور عرفات کے میدان میں تھے کہ وہ آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے جو ہے تمہارے دین کو جو ہے مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے اوپر اپنا احسان جو ہے پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے جو ہے خاص جو ہے اسلام کو جو ہے دین پسند کیا ہے۔ کوئی اور دین مجھے جو ہے پسند نہیں ہے، اسلام کا دین جو ہے دین اسلام جو ہے مجھے پسند ہے، وہ تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس دن کو جو ہے عید کا دن بنایا ہے، تو اس دن سے جو ہے سرکار کی یاد بھی وابستہ ہے کہ سرکار پر جو ہے وہ آیت کریمہ اتری، اس لیے جو ہے ہم جو ہے سرکار کے اوپر جو ہے یہ آیت کریمہ اس دن اتری، تو ہم اس دن کی جو ہے یاد مناتے ہیں، اور یہ دن جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو جب سرکار پر جو ہے آیت کریمہ اتری، جب حضور دنیا میں تھے تو وہ عید کا دن ہوا، تو جس دن سرکار جو ہے دنیا میں تشریف لائے وہ عید کا دن نہیں ہوگا ہمارے سے۔ اس سے پتہ لگا کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے اور جس کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، یہ جو وہ قرآن کریم سے جو ہے اس کی سند موجود ہے، اور قرآن کریم میں جو ہے تمام تو قرآن کریم میں سبحان اللہ سب کچھ ہے، لیکن سمجھ کس کو آتی ہے؟ سمجھ اس کو آتی ہے جو محمد کا وسیلہ لے کر کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کو قرآن کی سمجھ آتی ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کر کے قرآن کریم نہیں پڑھتا تو وہ صرف جو ہے لفظ کو پڑھتا ہے، سامنے اس کے لفظ ہے لیکن اس کا معنی وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن کی فہم بھی جو ہے وہ اہل سنت کے خاص ہے، اور قرآن پر ایمان بھی جو ہے وہ اہل سنت ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے قرآن کریم کی تھوڑی سی جو ہے فہم جو ہے قرآن کریم کے پورے معانی کی فہم اور اس کے جو ہے اندر کتنی گہرائی ہے اس کی جو ہے ہم ناپ لیں اور اس کو ہم میجر کر لیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر قرآن اتارا ہے اس کو جو ہے ان کے معانی کا جو ہے علم عطا فرمایا ہے، لیکن ان کے صدقے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ائمہ کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین کو، ان ائمہ کو جو ہے قرآن کی فہم عطا کی، اور ان کے صدقے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مقلدین کو بھی جو ہے تھوڑی سی جو ہے فہم عطا کی ہے، اور انہی کی محنت پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، انہوں نے جو شریعت کے اصول جو ہے مقرر کیے اور جو شریعت کے فروع مقرر کیے، اسی کے اوپر جو ہے یہ غیر مقلد جو ہے بہت بڑے عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ مقرر نہیں کرتے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، تو خدا کی قسم جو ہے نہ ہم فرض جانتے، نہ ہم واجب جانتے، نہ ہم قرآن کے احکام سمجھ سکتے تھے، اور صحیح طور پر جو ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ انہی کا جو ہے کرم ہے اور انہی کی دین ہے اور انہی کا وسیلہ ہے کہ آج جو ہے الحمدللہ ہم اپنی نمازیں جو ہے وہ صحیح طور پر پڑھ رہے ہیں، اور ہماری عبادتیں جو ہے وہ صحیح طور پر ہو رہی ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ معلوم ہو رہے ہیں۔ تو یہ مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے یہی جو ہے اسی کو جو ہے پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا میلاد جو ہے جو سنی مناتے ہیں، قرآن میں اس کی سند موجود ہے، اور کب سے موجود ہے؟
جب یہ بریلی نہیں تھا، دیوبند نہیں تھا، اور جب زمانہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سند جو ہے اس وقت اتاری۔ معلوم یہ ہوا کہ زمانہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے قرآن کریم نے جو ہے پہلے سے جو ہے لکھ دیا کہ جو بریلی والے کریں گے وہی میرا پسندیدہ دین ہوگا، اور وہی وہ ہوگا کہ جس کی سند ہے میں پہلے سے اتارے دے رہا۔ بریلی کے مولانا احمد رضا خان نے اگر میلاد کے اوپر فتویٰ دیا ہے تو اپنے اوپر سے طرف سے نہیں دیا ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیۃ الابدان و شفائها وقطب القلوب دوائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحبہ بارک وسلم۔ ایک پلے میں یہ دونوں اور ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم کو نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت کا جو ہے ہم کوئی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے جو نعمت بندے کو عطا کی ہے، اس کسی معمولی نعمت کا بھی جو ہے بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم نے ہم کو حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ انا نعمت اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوں، اور انا رحمت مہدا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت ہوں کہ ایز اے پریزنٹیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہول مین کائنڈ کے لیے جو ہے مجھ کو بھیجا۔ تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا تو یہی ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں اور ان کی عید میلاد کو ہم منائیں اور اس کی خوشی ہم منائیں۔ یہ ان کا شکریہ ادا کرنا نہیں ہے کہ ان کی عید میلاد کو بند کیا جائے یا ان کے ذکر کو بند کیا جائے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اور اسی لیے جو ہے کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ اسی لیے رکھا ہے کہ اگر تم کو جو ہے ایمان والا ہونا ہے تو جب تک ان کا نام نہیں لوگے، ان کا وسیلہ نہیں پکڑو گے اور ان کا احسان نہیں مانو گے، ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیۃ الابدان و شفائها وقطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها علیہ صحبہ بارک وسلم۔ تو یہ تو بھائی عید میلاد کا مہینہ ہے، آپ اپنی پہچان کو قائم رکھیے، اور اس عید میلاد کے مہینے کو منانے کا جو ہے اصل فائدہ یہ ہے کہ جو مسلک اور جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس مسلک کو خوب پہچان کر کے جو ہے اس پر آپ سختی سے قائم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہم کو ایمان دیا، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو تجدید ایمان کے، ایمان کو نیا کرنے کے، ایمان کو تازہ کرنے کے ایک نہیں بے شمار موقع عطا فرمائے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی یاد کا جو موقع ہے وہ اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ان کی یاد ہو، تو اس یاد کے بہانے سے اور اس یاد کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی یاد ہو، محمد کی یاد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سنیوں کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ ان من عبادی ان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیۃ الابدان شفائها طب القلوب دوائها ونور الابصار وضیائها علیہ صحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، سرکار روایت فرماتے ہیں کہ ان اولیائی من عبادی واحبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم۔ میرے اولیاء، میرے بندوں میں میرے دوست وہ ہیں، اور میرے پیارے میری مخلوق میں وہ ہیں کہ جن کی یاد سے میری یاد وابستہ ہے، کہ میری یاد کے ساتھ جو ہے ان کی یاد ہوتی ہے، اور اور جب میری یاد ہوتی ہے تو ان کی یاد ہوتی ہے، اور جب ان کی یاد ہوتی ہے تو میری یاد ہوتی ہے۔ تو عید میلاد منانا جو ہے یہ عین جو ہے قرآن کے منشا کے مطابق ہے، قرآن کے حکم کے مطابق ہے، اور قرآن کریم نے جو ہے اس کی سند جو ہے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ نے جو ہے اس کی سند اتاری ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا احسان جو ہے ہم پر نہیں جتایا، وہ چاہتا
تو احسان جتاتا کہ ہم نے تم کو کھانے کے لیے دیا، ہم نے تم کو پینے کے لیے دیا، ہم نے تمہارے 2 آنکھیں بنائیں، ہم نے تمہارے جو ہے ہاتھ بنائے، ہم نے تم کو انسان بنایا، لیکن جو ہے اتنی اہمیت کے ساتھ جو ہے کسی چیز کا احسان جو ہے اللہ نے نہیں جتایا۔ خاص احسان جو ہے جتایا ہے تو محمد الرسول اللہ کی بعثت سے اور ان کے آنے کی کا احسان جتایا ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے ان کو بھیجا ہے، میرے احسان کو مت بھولو۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، کن پر؟ اہل سنت پر، ایمان والوں پر، اعلیٰ حضرت والوں پر، مومنوں پر، بے ایمانوں کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا علی المؤمنین۔ کیا جو ہے حضور تشریف لائے تو کیا کافر کے لیے احسان نہیں ہے؟ ہندو کے لیے احسان نہیں ہے؟ حضور تشریف لائے تو کیا عیسائی کے لیے احسان نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے جو ہے یہ خاص جو ہے مینشن کو کیا مومنین کو، یہ اس لیے کہ مومن کا جو ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احسان کو مانے، احسان مانے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ مومنوں پر اللہ نے جو ہے یہ احسان فرمایا ہے کہ ان پر جو ہے اللہ نے ان کے اندر اللہ نے جو ہے وہ رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا رسول وہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں دے سکتا، لیکن قرآن نے جس کو رسول اپائنٹ کیا ہے وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس رسول کو جو ہے ایسا بنا کر کے بھیجا ہے کہ ہم نے جو ہے جب ان کو جو ہے بھیجا تھا تو لوگوں کے دل گندے تھے، لوگ گندے تھے، وہ تشریف لایا تو ان کو ستھرا کر دیا۔ ستھرا ہونا، ستھرا کرنا جو ہے وہ اسی کا کام ہے، قیامت تک جو ستھرا ہو رہا ہے، جو ستھرا ہوگا، اور قیامت تک جو ہے ستھرا ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ جو ہے دھوتے رہیں گے، ستھرا کرتے رہیں گے، اور ستھرا ہونے والے جو ہے وہ لے رہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہابی کا رسول وہ ہے کہ جو کچھ نہیں جانتا، لیکن قرآن جو ہے جس کو رسول اپائنٹ کر رہا ہے فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ انجانوں کو جو ہے علم کی دولت سے مالا مال کریں، کتاب و حکمت کے جو ہے جو علوم ان کو سکھاتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کے علوم سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ تشریف لایا تو عالم یہ ہوا کہ یہ بت پوجتے تھے، اب بت گر جو ہے وہ بت پرست جو ہے بت شکن ہو گئے، اور اب یہ تشریف لایا تو سبحان اللہ یہ جو ہے وہ دوسروں کے کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ والے ہو گئے، یہ اللہ سے قریب ہو گئے، اور وہ تشریف لایا تو اللہ اکبر یہ ان پڑھ تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، وہ تشریف لایا تو ان کے جو ہے سینے جو ہے علوم و معارف کے گنجینے بن گئے، اور وہ تشریف لایا تو سبحان اللہ یہ اندھے تھے تو بینا ہو گئے، وہ تشریف لایا تو کچھ نہیں جانتے تو جاننے لگے، اور وہ تشریف لایا تو سبحان اللہ جو ہے یہ گندے تھے تو پاک ہو گئے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو آپ کی جو ہے یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ سنی ہیں، اس میلاد کے موقع پر اپنی سنیت کی حفاظت کیجئے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ یہ سمجھیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی دوسرا دین نہیں ہے، یہ مسلک اہل سنت ہی کا دوسرا نام ہے، اور سنی آپس میں سنی مل کر کے رہیں، سنی متحد رہیں، یہی قرآن کی تعلیم۔